ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 19 اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا بنا لیا ہے تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو، وعمارۃ المسجد الحرامی، اور مسجد الحرام کے آباد کرنے کو، کمن آمنا، اس شخص کی طرح جو ایمان لایا، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اس نے اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، نہیں ہیں وہ برابر اللہ کے ہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ کل کے درس میں بات ہوئی تھی کہ مشرکین کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ وہ کفر و شرک کرتے ہیں، ان کے اعمال تو سارے برباد ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت کے دن پہ یقین ہے، اور نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں اصل مسجد کی آبادی کا سبب بننے والے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ مسجد الحرام کے متولی تھے، اور اس کی آبادی کا خیال کرنا، اس کی صفائی ستھرائی، اس میں تمام انتظامات۔ اسی طرح وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، زمزم کے کنویں سے پانی کے ڈول کھینچ کے ان کو پلاتے تھے، اور اس میں ستو گھول کے ان کو پلاتے تھے۔ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، حجاج کے وہ خدام تھے، جیسے ہوتا ہے نا لقب خادم الحرمین شریفین، وہ خادم الحرم بنے ہوئے تھے۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، آج ہم نے جو آیت پڑھی، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرامی، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد الحرام کے آباد کرنے کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس نیکی کی نمائش ہو، جو نیکی سب کے سامنے ہو رہی ہو، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور اس کے بڑے چرچے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کی نیکی کرنے والا ہوتا ہے لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور وہ بھی پھولے نہیں سنبھالتا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بڑے کارنامے کر رہا ہوں۔ لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ اصل یہ ظاہری نمائشیں نہیں، ظاہری بناوٹیں نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ دل میں اللہ پر صحیح ایمان ہو، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو، آخرت پر کامل یقین رکھتا ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش اور کاوش میں لگا رہتا ہو۔ اصل یہ بندہ کام کا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، چاہے اس میں کوئی نمائش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام عام کرنے کے لیے وہ ہر وقت لگا ہے، کسی نہ کسی انداز میں وہ کوشش اور کاوش کر رہا ہے۔ اصل یہ بندہ اللہ کے ہاں اونچا مقام رکھتا ہے۔ تو فرمایا ایک طرف وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد الحرام کے ہر طرح کے انتظامات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک شخص ہے اس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے۔
وہ چاہے حاجیوں کو پانی پلاتے رہیں، مسجد الحرام کے متولی بنے رہیں، اگر ان کے پاس ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل ایمان کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے۔ توحید اور ایمان کے بغیر ہر نیکی چاہے بڑی سے بڑی کیوں نہیں ہے وہ ضائع ہے۔ فرمایا کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد الحرام کے آباد کرنے کو اس شخص کی طرح جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں قسم کے لوگ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو مشرک ہیں، شرک میں لگے ہوئے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجہ وہ زیادہ بڑے ہیں درجے میں عند اللہ اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون کامیاب ہیں؟ جن کا ایمان صحیح ہے اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، انہوں نے اپنا وطن، گھر بار، ہر چیز چھوڑ دی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ کیسے جہاد کیا؟ باموالہم، مالوں کے ساتھ جہاد کیا، مال خرچ کر دیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کیا، اپنی جان کھپا دی اس میں۔ جہاد زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد کیا ہے، کلمہ حق کہہ دینا، حق بات اللہ کا پیغام پہنچا دینا کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ مال کے ساتھ جہاد کیا ہوتا ہے؟ اصل جہاد جہد سے ہے۔ جہد کا معنی ہوتا ہے جد و جہد، کوشش، محنت کرنا اللہ کے دین کی خاطر۔ تو مال کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا مال خرچ کر دینا۔ اور جان کے ساتھ جہاد، دشمن کے ساتھ معرکہ کرنا، قتال اور لڑائی کرنا، یہ جان کے ساتھ جہاد ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر وقت بھی لگاتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں اور اسی مشن میں لگے ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ لوگ درجے میں زیادہ بڑے ہیں اللہ کے ہاں۔ واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب۔ ان کی کامیابی کیسی ہے؟ کیسے یہ کامیاب ہیں؟ ان کو ان کا رب خوشخبری دیتا ہے۔ کس چیز کی؟ برحمت منہ، رحمت کی اپنی طرف سے، ورضوان، اور خوشنودی کی۔ ان کو خوشخبری دیتا ہے اللہ کہ وہ ان پہ راضی ہے، وہ ان پہ خوش ہے، خوشنودی کی خوشخبری دیتا ہے۔ وجنات، اور باغات کی، بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ ایسی بہشتیں، ایسے باغات، لہم فیہا نعیم مقیم، کہ ان کے لیے ان میں نعمتیں ہوں گی دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں ہمیشہ۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ اسی کے پاس ہے اجر بہت بڑا۔ اور سلیس معنی یقیناً اللہ کے پاس ہی ہے اجر بہت بڑا۔ دیکھیں یہ اصل نعمت کیا ہوتی ہے جس میں انسان ہمیشہ رہ جائے، جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ دیکھیں دنیا میں آپ جتنا جائیداد اکٹھی کر لیں، جتنا بڑا گھر بنا لیں، جتنا دنیا کی تعیشات اور ساری نعمتیں اکٹھی کر کے اپنے لیے رکھ دیں، لیکن پھر بھی وہ عارضی ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہیں گی، وہ اوروں کے پاس چلی جائیں گی۔ لیکن محض جنت ہی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں فرمایا لہم فیہا نعیم مقیم، کہ ان کے لیے ان میں ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں دنیا میں ایک پھل ایک موسم میں ہوتا ہے، دوسرے موسم میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر پھل پکنے میں دیر لگتی ہے، بعض اوقات ابھی تیار نہیں ہوا، پک رہا ہے۔ لیکن جنت میں ہر نعمت ہر ٹائم ملے گی، ہر وقت ملے گی، کبھی اس میں کمی نہیں آئے گی، کبھی انقطاع نہیں آئے گا۔ اس میں ایک اور چھوٹا سا نقطہ میں بیان کرتا چلوں۔ دیکھیں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں کے ساتھ، ان کا درجہ زیادہ بڑے اللہ کے ہاں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔
یہ کن کے متعلق ہے؟ یہ آیت اولاً کن کے متعلق ہے؟ بعد میں ٹھیک ہے جو یہ صفات اپنائیں گے وہ اس فہرست میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اولاً جب یہ آیت اتری یہ کن کے متعلق تھی؟ اس وقت کون تھے جنہوں نے اللہ پر صحیح یقین رکھا تھا، اللہ پر ایمان لائے تھے، جنہوں نے ہجرت کی تھی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال اور جان خرچ کی تھی، اور اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ عطا کیا اور ان کو کامیاب قرار دیا۔ کون لوگ تھے؟ یہی تو تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور باقی صحابہ کرام، یہی تو تھے اولاً جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اولاً صحابہ کرام کے متعلق تو ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ وہ یوں تھے اور وہ یوں تھے، وہ کہے تو وہ بندہ در حقیقت صحابہ کرام کی عظمت کا منکر نہیں ہے، در حقیقت وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کی ان آیات کا منکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔